السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے ہمیں کچھ کوشچنس کرنے ہیں اور آپ اپنے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ ہم کوشچن کر رہے ہیں، جیسا آپ کیا بتا پاؤ گے ان کوشچنوں کو، آنسر دے پاؤ گے؟ دیکھیے، آپ شریعت کے تعلق سے جیسا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، الحمدللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کتنی پڑھائی کی اور کس کس جگہ سے کی؟ دیکھیے، میری جو پڑھائی کی ابتدا اپنے ہی گاؤں سے تالاب والی جو مسجد ہے، یہاں سے میری ابتدا ہوئی ہے پڑھائی کی۔ نازل قرآن مکمل کیا تھا ہم نے اسی تالاب والی مسجد میں۔ اس کے بعد پھر ہم آگرہ گئے تھے۔ ہم آگرہ میں ایک مدرسہ ہے، مولانا سعید صاحب ہے ہمارے گاؤں والے، ان کا لڑکا ہیں قاری نعیم صاحب، ان کے مدرسے میں پڑھا۔ وہاں ایک دو بار حفظ کیے تھے۔ اس کے بعد پھر گاؤں کے مالب کے مدرسے میں بھی ہم نے کچھ دن پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں پھر اسی حفظ کو تعلیم کے ہی درمیان میں فیروز النمک گیا، پھر وہیں میں نے حفظ تعلیم حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد میں پھر مولویت کے لیے ہم یو پی چلے گئے۔ یو پی میں ایک ضلع پڑتا ہے، اس میرٹھ کے اندر میں نے پڑھائی کی ہے، اور وہیں مدرسہ ہے، اسی کے اندر لاک ڈاؤن کی بات تھی کہ آخری سال چل رہا تھا، سوچا بھی تھا کہ دارالعلوم جائیں، لیکن دارالعلوم میں داخلہ بند تھے اس وقت میں، تو وہیں میرٹھ میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم عربی کالج، تو وہاں ہم نے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا، تو الحمدللہ وہاں سے مولویت کی فراغت ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر افتاء کی سال یعنی مفتی کی جو پڑھائی مکمل کی ہم نے، وہ بہرائچ میں ایک مدرسہ المہادی النعمانی، اس مدرسے سے ہم نے فراغت کی ہے، جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں وہ مدرسہ چلتا ہے۔ آپ سے ہم رمضان سے ریلیٹڈ، جیسے کہ یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، روزوں کا مہینہ، تو ہم آپ سے اسی طرح کے کوشچن کریں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کی ہم بہت سے جاگروک نہیں ہیں، مطلب ہم ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے رمضان سے۔ تو پہلا کوشچن یہی ہوگا کہ رمضان کا میننگ کیا ہے؟ رمضان کے دیکھیں، روزے جو لفظ ہے، روزہ کو عربی میں بولتے ہیں صوم۔ جی، صوم کے معنی ہی روزے کیا ہیں، لیکن روزہ کے اصطلاحی لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کے لغوی معنی ہے امساک۔ اصطلاحی روزے موڑی آپ نے یہ کہا، ہم بتائیں گے کہ روزے کے دو معنی ہیں، جی، ایک تو ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ جی، روزے کے لغوی جو معنی ہے، جو ڈکشنری میں آپ کو ملے گا، ڈکشنری مل جائے گا، ہاں اس میں جو ملتا ہے، اس میں اس کے معنی لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ امساک، روزے کے معنی ہے امساک، یعنی رکنا، یعنی انسان کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ اب شریعت میں یعنی اصطلاح میں اس کو روزہ کیوں بولا جاتا ہے، کس لیے بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں شریعت میں کہتے ہیں روزے کو کہ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک یہ سورج نہ ڈوب جائے اس وقت تک انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ فرض کب؟ روزہ فرض کب ہوئے، یعنی یہ ہمارے اوپر فرض ہوا یا کب فرض ہوا، مطلب کب فرض ہوئے ہمارے اوپر بھی، اور پہلے سے جب جتنے بھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی قومیں گزری ہیں، ہر ایک اوپر روزے فرض ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس امت پر جو روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، سن 2 ہجری میں، اور شعبان کے مہینے میں۔ سن 2 ہجری عیسوی کہیں گے جی، ہجری بولیں گے اس کو۔ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 2 سال کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ گئے تھے مکے سے مدینہ، تو اس کے دوسرے سال میں یہ روزے فرض ہوئے تھے، جی، اور شعبان کے مہینے میں فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ قرآن کی ایک آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پورے قرآن کی آیت ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اس شعبان کے مہینے میں یہ فرض کیے گئے۔ جی حافظ صاحب، پورے سال میں ایک نواں مہینہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، تو یہ رمضان کا مہینہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی کو بدل، اس میں ہم جیسے صبر کرنا سیکھتے ہیں ہم، کی مطلب صبر سیکھتے ہیں، اور اس میں سیکریفائی کرنا، وہی آپ رکنا کہہ رہے ہیں جس چیز سے، جی، اور اس سے اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کیوں یہ ایسے بنایا تھا ایک مہینہ؟ رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت جو کرتا ہے وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو جو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، قرآن کریم کی 27ویں پارے میں دوسرے صفحے پہ آیت ہے سورہ ذاریات کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو جو دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اب یہ انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اپنے اس اہم مقصد کو بھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب بد دین بنتا ہے تو دین کو بھول جاتا ہے، اور اگر وہ دیندار ہوتا تو دین کو نہیں بھولتا، دنیا کو تو بھول سکتا ہے، اور ایک ایمان والا ہو وہ دین کو بھول جائے اور دنیا کو نہ بھولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان والا ہے، مسلمان اگر ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کو تو بھول سکتا ہے لیکن دین کو نہیں بھول سکتا۔ آج ہماری یہ دنیا کے اندر ہم اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ ہم کو
آج یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کے روزہ ہمارے پر فرض ہیں یا نہیں. اس رمضان کے مہینے ہم سے کیا چاہا جا رہا؟ 11 مہینے ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں لاپرواہی میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے نے 11 مہینے کے اندر اگر نادانی میں، جانے میں، انجانے میں جتنے گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اگر کسی انسان کو ان سال کے اندر ایک مہینہ آتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک آفروں کا مہینہ ہوتا ہے. یعنی اس مہینے کے اندر ایک سیل لگتی ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کے اندر اور باقی مہینوں کے اندر عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے کہ باقی مہینے کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے مقابلے میں 70 فرض کا ثواب اور اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی ایک فرض نماز آپ پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اسی طرح غیر مہینے کے اندر آپ نفل نماز پڑھیں تو نفل کا ہی ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کا آپ کو فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی یہ اووروں کا مہینہ ہے، جہاں اس میں آپ کو تھوڑی عبادت زیادہ ثواب. تو انسان جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرے گا تو ثوابوں کا، نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. اب انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئی پڑی، انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہیں. اب انسان اگر رمضان کے مہینے میں اپنی قضا عمری لوٹاتا ہے تو آپ سوچیں جب ایک فرض کا 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے تو ہماری ذمہ کتنی نمازیں فرض ہیں قضا ہوئی پڑی. تو ان کے ثواب تک، ان کے ثواب کو بھرودری بھرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آفروں کا مہینہ دیا ہے کہ میرے بندے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر میری طرف رجوع ہو جا. دنیا کے اندر تو منہمک رہا، ملوث رہا، تو لگا رہا، اس کے اندر ڈوبا رہا 11 مہینے تک، کوئی بات نہیں، لیکن اب ایک مہینہ میرے لیے نکال دے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ میرے لیے، الصوم لی کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ. اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کا جواب، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور عبادتیں جو ہم کرتے ہیں ان کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلا دیتے ہیں. لیکن روزے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنی ذات سے دے گا. وہ چاہے کتنا بھی دے، وہ ایک کا 70 دیں یا 700 دیں، 7000 دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی. وہ ہم زیادہ کی امید لگائیں گے کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور شفیق ہے، کریم ہے. روزہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ روزے کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 5 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے فرض معین، ایک فرض غیر معین، ایک واجب معین، ایک واجب غیر معین، ایک نفل. اب یہ 5 روزے الگ الگ طریقے کے کہ فرض معین کون سے روزوں کو کہتے ہیں؟ فرض معین وہ روزہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اوپر فرض ہو اور اس کا وقت بھی متعین ہو. فرض معین اس کو بولیں گے، کیا بتایا؟ وقت بھی معین ہو، اس کا وقت بھی متعین ہو اور وہ روزہ فرض بھی ہو، جیسے کہ رمضان کے روزے. یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ساتھ میں یہ اس کا وقت بھی متعین ہے کہ یہ صرف اسی مہینے میں، یعنی 9واں مہینہ چل رہا ہے، یہ 9واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، یہ 9واں مہینہ ہے، تو اسی مہینے کے اندر رمضان کے روزہ رکھے جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فرض غیر معین کہ وہ روزے فرض تو ہوں لیکن وقت متعین نہ ہو، جیسے قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں رکھ پائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اب کیا کریں گے؟ اگلے مہینے میں یا جب آپ کو فرصت ملے، اگلے رمضان کا آنے سے پہلے آپ ان روزوں کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی قضا کرنی فرض ہے آپ کسی. اس کو بولتے ہیں فرض غیر معین. اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ ہے واجب معین. واجب معین وہ روزہ ہے کہ جو انسان کے ذمے اس کو پورا کرنا بھی واجب ہو اور اس کا وقت بھی متعین ہو، جیسے نظر کا روزہ. انسان کو روزہ فرض نہیں، لیکن وہ نظر کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہے جس کسی انسان نے کہا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے میری 10ویں اگر کرا دی، مثال کے طور پہ ابھی پیپر جو چل رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اگر میری 10ویں کلیئر ہو گئی تو میں 12 مہینے میں 12 مہینے میں یعنی دسمبر میں 30 کے 30 روزہ رکھوں گا. اب اس انسان نے اپنے اوپر روزہ بھی فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اور وقت بھی متعین کر لیا. اب یہ روزہ رکھنا
اس کے لیے اس کے ذمہ اب ضروری ہے، واجب ہے کہ انسان 12ویں مہینے میں 30 روزہ رکھے گا. اس کو بولتے ہیں واجب معین. ایک ہو جائے واجب غیر معین. کسی انسان نے کہا کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ کب رکھوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام کرا دیا. اگر وہ کام اس کا ہو گیا تو انسان کیا کرے گا کہ اب وہ روزہ رکھے گا، اس کے ذمہ وہ واجب ہو گیا روزہ رکھنا. لیکن غیر معین ہے، وقت اس کا طے نہیں کیا. اب وقت جب اس کو وقت ملے چاہے کل رکھ لے. یعنی ابھی رمضان کے مہینے میں تو صرف رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، رمضان کے بعد میں وہ کبھی بھی رکھ سکتا اس روزے کو. 5ویں نمبر پہ ہے نفلی روزہ. نفلی روزہ یہ انسان کے اوپر، اس کو انسان کبھی بھی رکھ سکتا ہے. جس کا آپ پورے سال روزہ رکھیں، آپ صرف آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کچھ مخصوص دن ہیں ان کے اندر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی پورے سال آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ کون سے دن ہے مخصوص دن بتایا آپ نے؟ یعنی جو مخصوص جو دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں. دیکھیں جو جن دنوں میں ہم پورے سال ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو پورے سال میں صرف 5 دن ہیں. سب سے پہلے ایک ہوتا ہے عید کا دن، یعنی یکم شوال، 1 شوال کو. یعنی ابھی جو رمضان کے مہینے کے بعد میں شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال کی 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے. عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ عید والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان نوازی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. دوسرا بقرعید والے دن، اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اور بقرعید کے 3 دن بعد ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. 3 دن بعد، ہاں، یعنی جو یہ بقرعید ہوگی ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ بقرعید ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، 13ویں. یعنی 4 تاریخ، 4 تو دن ذی الحجہ میں ہے اور 1 دن شوال کے مہینے میں ہے جو عید والا دن ہوتا ہے. ان 5 دنوں کے علاوہ آپ روزہ مسلمانوں کے لیے حافظ صاحب کوئی رول بنائے گئے ہیں کہ روزہ کب رکھ سکتے ہیں؟ کیا شرطیں ہیں؟ مطلب اس سے کیا کوئی ہر کوئی یوں ہی رکھ سکتا ہے روزہ؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات میرے سمجھ میں آئی. یعنی آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ کب رکھ سکتا ہے انسان. دیکھیے روزہ رکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان کے اندر سب سے پہلے چیز، انسان کو روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، غیر مسلم روزہ نہیں رکھ سکتا. کیونکہ روزہ مسلمان کو اوپر ہی فرض ہے. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والو لفظ کہہ کر کہا. یا ایھا الذین کافروا نہیں کہا کہ کفروا کتب علیکم، یہ نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. پہلی چیز، اگر مسلمان ہے تو روزہ رکھے گا، کافر روزہ نہیں رکھ سکتا. دوسری چیز ہے کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ انسان عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی عقل والا. بے وقوف اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے. شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی. وہ انسان کیونکہ اس کو عقل ضائع ہے تو وہ روزہ کو کیا باقی رکھ سکتا ہے. وہ کبھی گندگی کھاتا ہے تو پاگل ہے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے، روزہ اس کے اوپر فرض نہیں. سمجھ ہونی چاہیے. تو دوسری چیز میں کہ سب سے پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر بالغ ہونا بھی شرط ہے. بچہ اگر ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. اگر بالغ ہے یعنی 15 سال سے اوپر بچہ ہے یعنی کوئی انسان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب بالغ ہونے کے لیے انسان کی بہت ساری نشانات، شناخت وغیرہ ہیں کہ بھائی بال وغیرہ اگ جاتے ہیں، داڑھی آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوں ان باتوں کو. تو اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. لیکن پھر بچے نے اگر رکھ بھی لیا تو ثواب تو ملے گا، لیکن اگر توڑ دے گا تو گناہ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ بچہ ہے ابھی، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا. اس کو عادت ڈالنے کے لیے اس کو کہی جا سکتی ہے، لیکن جو بالغ ہو گئے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. تو 3 چیز ہوئی. سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط، دوسری چیز پہ عقل مند ہونا ضروری، تیسری چیز پہ بالغ ہونا شرط، اور چوتھی چیز ہے کہ وہ انسان ساتھ ہی ساتھ تندرست بھی ہو. بیمار اگر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. شریعت نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے اس کے اندر کہا کہ اگر کوئی مریض ہے تو کیا کرے گا، تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. اب بیمار ہے، دوائی چل رہی ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان جاتی ہے یا اور مرض بڑھ جاتا ہے. تو شریعت کہتے ہیں کہ آپ باقی مہینوں میں جب آپ صحیح ہو جائیں، تندرست ہو جائیں تو پھر روزہ رکھیں، ان کی قضا کرے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں اس کو روزے فرض نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ابھی بیمار ہے. تندرست ہونا شرط ہے روزے کی فرضیت کے لیے.